ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 7ویں سے 14ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے، اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فیلبوس نے اس سے کہا کہ اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ اے فیلبوس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ پھر تو کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو کاموں کے ہی سبب سے یقین کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرا نام لے کر باپ سے چاہو گے وہ میں ہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر تم میرا نام لے کر مجھ سے جو کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، ہم خدا کا آپ تمام زندگیوں کے لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا تو ہمیں بارہا ہی موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم تیری حضوری میں آ کر تیرے نام کو جلال دیں۔ آج ہم خدا کے حضور میں دعا کرتے ہیں اپنے بھائی فیصل کے لیے، اپنی بہن نازیہ کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اور اسی طرح اپنی ماں انٹی رفت کے لیے کہ خدا ان کے گھرانوں کو، ان کے بچوں کو اپنی برکات سے معمور اور مالا مال فرمائے۔ آج پورے پاکستان میں، بلکہ یہاں تک کہ بھی باہر کے ممالک میں بھی، ڈاکٹر بشپ جان جوزف صاحب کی برسی کے دن کو منایا جا رہا ہے۔ آج بارسپورہ چرچ میں بھی اس برسی کی عبادت کو جو ہے گزرانا جائے گا، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا میرے خیال میں 25 سال پہلے، اس وقت ہماری عمر کافی حد تک چھوٹی تھی، شاید میں اس وقت 15 سال کا یا 17 سال کا تھا، میرے خیال کے مطابق میں اس وقت شاید مڈل کلاس میں پڑھ رہا تھا، لیکن تھوڑا تھوڑا باتوں کا سمجھ آتی تھی۔ جب 8ویں کلاس کا جو بچہ ہو اسے پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا داری میں، کیا نہیں ہو رہا۔ جب یہ بات پتہ چلی کہ بشپ جان جوزف صاحب جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، تو آج جب ہم خدا کے کلام کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہیں نا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس قدر اپنی قربانی خدا کے لوگوں کے لیے دی ہے۔ تو آپ بھی اس عبادت میں شرکت کر سکتے ہیں۔ وارسپورہ چرچ میں آج وہاں پر عبادت ہے، تو دعوت عام کے اعلان کیے جا رہے تھے وارسپورہ میں بھی، اور یہ جو ہماری ابن مریم والی گلی ہے ان گلیوں میں بھی، یعنی کہ سب کے لیے دعوت ہے کہ وہ اس عبادت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور آپ بھی اپنی جگہوں پر ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ڈاکٹر بشپ جان جوزف شہید صاحب کو، جن کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا، اور یہ بات خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا۔ ہماری دعا ہے کہ ان کے خاندان کے لیے بھی کہ خدا انہیں بھی برکت دے، اور انہیں ہمیشہ یہ توفیق دے کہ وہ اپنے کام و اعمال اور افعال کے ذریعے سے ہمیشہ ڈاکٹر بشپ جان جوزف صاحب کو زندہ رکھیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی پہلی تلاوت جو رسولوں کی اعمال کی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے کہ ضرور ہے کہ ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوں۔ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے مرنے، جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کے بعد اس کے شاگرد جو ہیں جگہ بجگہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں۔ آج وہ اس جگہ پر پہنچے ہیں کہ وہ خدا کے اپنے ہی لوگ ہیں، یعنی کہ یہودی قوم ہے، انہیں ان کا پرچار کر رہے ہیں تو لوگ دانت پیس رہے ہیں، لوگ غصہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ جن کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے ہیں، مسیحا کے بارے میں انہیں تعلیم دے رہے ہیں نا، کہ جسے تم نے کاٹ پر لٹکایا اب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور ہم اس کا پرچار کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا ہے، اس سے
ان کو قبول نہ جب کیا رسولوں کو، تو رسولوں نے کیا کیا؟ اپنا رخ ان سے کیا کیا؟ بدل لیا، پھیر لیا۔ تو وہ کس کی طرف گئے؟ وہ غیر قوموں کی طرف چلے گئے۔ غیر قوموں میں جا کر انہوں نے خدا کا پرچار کرنا شروع کر دیا، اعلان دینا شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ مسیحا جسے اس کے اپنے ہی لوگوں نے کیا کیا تھا؟ کاٹ پر لٹکایا تھا، اور ہم نے ان کے درمیان میں پرچار بھی کیا، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ اور یسوع مسیح بھی یہ بات کہہ چکے تھے کہ میں اپنوں میں آیا اور میرے اپنوں نے مجھے قبول نہ کیا۔ آج کی اس پہلی تلاوت میں رسولوں کی اعمال کی کتاب میں بھی ہمیں یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ تب پالوس اور برناباس دلیری کے ساتھ بولے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے۔ کنہیں؟ ان لوگوں کو جو یسوع مسیح کے اپنے لوگ تھے، جس قوم میں یسوع مسیح آئے تھے، جس مذہب میں یسوع مسیح آئے تھے، اور وہ مذہب کون سا تھا؟ یہودی مذہب۔ تو یاد رکھیں، جو یسوع مسیح کے شاگرد ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ضرور ہے کہ پہلے تمہیں کلام سنایا جائے، لیکن اس لیے کہ تم اسے رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ناقابل ٹھہراتے ہو، تو تم دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہے جو ہمیں خدا نے الہام کے طور پر دی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے رخ کو کیا کرتے ہیں؟ پھیر دیتے ہیں اور غیر قوموں کی طرف جاتے ہیں۔ آج اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم جتنے بھی ہیں، ابھی میں اور آپ کس کے ہیں؟ میں اور آپ ابھی خدا کے مسیحا کے ہیں، اور کیونکہ یہ کلام میں لکھا ہوتا ہے پرانے عہد کی کتاب میں کہ خدا نے آسمانوں سے یہودی قوم کو کیا کیا؟ چن لیا۔ لیکن جب یسوع مسیح خود خدا نیچے آ گیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میرے جیسے لوگوں کو، آپ جیسے لوگوں کو جو بالکل نادار تھے، وہ لوگ جو خدا کے ساتھ چلنا چاہتے تھے لیکن وہ بالکل چھوٹے درجے کے لوگ تھے، تو یسوع مسیح نے ان سے کہا تھا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں کیا کیا ہے؟ چن لیا ہے۔ آج میں اور آپ جو ہیں خدا کے وہ لوگ ہیں جو چنے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس خدا کے لوگ آتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہم اپنے کاموں، اعمال اور افعال کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے ان کاموں سے جو کیا کرتے ہیں کہ خدا کے منکر بن جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہیں۔ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہم اپنے کاموں سے اس ہمیشہ کی زندگی کو ٹھوکر لگا دیتے ہیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی، انہوں نے کیا کیا؟ اپنا رخ پھیرا اور ان قوموں کی طرف جانا شروع کر دیا جو خدا سے دور تھے، اور انہوں نے خدا کو کیا کیا؟ قبول کیا۔ اور میں تجھ کو تعین کے ساتھ غیر قوموں کے لیے نور ہو، تاکہ زمین کی تہہ تک تیرے ذریعے سے نجات پہنچے، جو غیر قوم یہ سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی تعریف کرنے لگے۔ جب وہ غیر قوموں کی طرف جاتے تھے نا، تو غیر قوموں کے لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ خوشی کے ساتھ اس بات کو قبول کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ جو خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنتا ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز برادران، جبکہ آج کی انجیل پاک میں ہم نے سنا ہے کہ خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے، اور جس نے باپ کو دیکھا ہے اس نے مجھے دیکھا ہے۔ میں اور باپ کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو خدا کا بندہ فیلبوس، جس پر خدا یسوع مسیح پہلے سے ظاہر ہو چکے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ خدا یا اے مالک یا ربی اے استاد، کیا اگر ہمیں خدا کو دکھا تو ہمارے لیے یہی کافی ہے، یہی بس ہے۔ خدا یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ میں اتنی دیر سے تمہارے ساتھ ہوں اور تم ابھی تک کہہ رہے ہو کہ مجھے خدا کو دکھاؤ۔ یسوع مسیح آج اشارتاً یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں وہی ہوں جس کا روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا، میں وہی ہوں جو آپ سب کی خاطر آگ کے مشابہ ہو گیا، میں وہی ہوں جو وعدہ کر کے جاتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے کیا ہوں؟ ساتھ ہوں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی انجیل پاک میں جب یہ باتیں ہوئیں تو خدا نے یسوع نے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ یہ بھی کام کرے گا کہ جو میں کرتا ہوں، بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے نا، جو کام میں کر رہا ہوں وہ بڑے بڑے کام کرے گا۔ اچھا دیکھیں کہ سب سے بڑا کام کیا ہے؟ سب سے بڑا کام پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جس طرح مسیحا نے سب کچھ برداشت کر لیا نا، اگر کوئی ایسا کام مسیحا کی راہ پر چل کر کرنے والا بن جاتا ہے تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مسیحا سے بھی کیا کر رہا ہے؟ بڑے بڑے کام کر رہا ہے۔ کیونکہ آج دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس طرح کی تنگی تکلیف کو برداشت کر سکے، اپنی سلیب بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اٹھا سکے۔ اور سلیب اٹھانے سے مراد یہی ہے کہ جو تنگی تکلیف دکھ درد آپ کی زندگی میں کسی کے ذریعے سے بھی آ رہا ہے، آپ اسے بردباری
اور پوری ایمانداری کے ساتھ برداشت کریں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو کچھ تم میرا نام لے کر باپ سے چاہو گے میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے، اور اگر تم میرا نام لے کر مجھ سے چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھ سے مانگو تو میں وہی کروں گا جو تم کیا کرو گے، چاہو گے۔ آئیں آج کی اس انجیل پاک کے ذریعے سے خدا یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو ڈائریکٹ دعوت دے دی ہے کہ مجھ سے مانگو تو میں تمہیں کیا کروں گا، دوں گا۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھلایا جائے گا۔ آئیں ہماری زندگیوں میں جس چیز کی کمی ہے خدا کے حضور میں ہم عرض کر دیں کہ خدا ہمیں وہ عطا کر دے تاکہ ہم ہمیشہ تیرے نام کو جلال دیں اور گواہی دیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں ہمیں تیری طرف سے نصیب ہوتا ہے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔